ایک باپ ہے، اس کے 10 بیٹے ہیں، 10 کے 10 فرما بردار ہیں، تو وہ اپنی جھونپڑی میں جنت کے اندر ہے. اور ایک آدمی ہے، اس کی ایک بیٹی ہے لیکن ناگن ہے، تو وہ محل کے اندر دوزخ کے اندر ہے. میرے دوستو، یہ جن لوگوں میں آپ رہتے ہیں، اگر ان میں آپ عزت چاہتے ہیں تو آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنا ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی کو وہ زندگی دی اور کہ اس میں اس زندگی کے اندر ایسے طریقے ہیں جو انسانوں کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتے ہیں. جتنی اس زندگی سے دوری ہوگی اتنی میرے دوستوں زندگی میں پریشانی ہوگی. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللہ فرما رہے تیرے پاس تھوڑا ہے، زیادہ ہے، خرچ کر اور غصے کو قابو میں رکھ اور لوگوں کو معاف کیا کر. ہم ایسے لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں. اب یہ تینوں مشکل کام ہے. اللہ اکبر. ایک صاحب کہنے لگے جی آج کے دور میں اسلام پہ چلنا مشکل ہے. میں نے کہا میں آپ کی بات سے ٹوٹلی اگری کرتا ہوں. میں انکار نہیں کر رہا، میں اگری کر رہا ہوں. آج کے دور میں ہے مشکل. تو میری شکل دیکھنے لگے. لیکن بتائیں تو صحیح کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ اسلام کا مزاج دینے کا ہے، میرا مزاج لینے کا ہے. تو اسلام پہ کہاں سے چلوں گا میں؟ اسلام کا مزاج تو غصے کو پی جانے کا ہے. میں کہتا ہوں نہیں، میری ناک کٹ جائے گی، میں کیسے غصہ پی جاؤں؟ اسلام کہاں سے زندہ ہو؟ مشکل ہے اسلام پہ چلنا. اسلام کا مزاج تو معاف کر دینے کا ہے. میرا کیا ہے؟ اس نے ایک ماری میں 4 لگاؤں اس کو، نہیں تو میری ناک کٹ جائے گی. میں نے کہا آپ صحیح فرما رہے ہیں، اسلام پر چلنا بہت مشکل ہے آج کے دور میں. لیکن جو چلے گا اللہ لوگوں کو اس سے جوڑے گا. جو چلے گا اس کی محبت اور عزت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالیں گے. ہاں، جو چلے گا اسلام کے اوپر، جو چلے گا، اللہ رب العزت اپنے تو اپنے غیر بھی اس کی عزت کریں گے. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، ایک غیر مسلم ان کا نیبر تھا. 1 لاکھ درہم کا اس کا گھر تھا، اس نے 10 لاکھ درہم قیمت مانگی. دیوار ایک تھی دونوں کی. ایک مسلمان آیا کہ بھائی اس کی قیمت 1 لاکھ درہم ہے، تو 10 لاکھ کیوں مانگتا ہے؟ کہتا ہے مجھے پتا ہے 1 لاکھ درہم اس کی قیمت ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تجھ کو عبداللہ بن مبارک جیسا ہمسایہ بھی نہیں ملے گا. اپنے تو اپنے غیر بھی جانتے تھے مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. ہاں میرے پیاروں، کہہ تو رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں. دین نہیں ہے زندگی کے اندر، دین نہیں ہے زندگی میں. دین صرف داڑھی اور ٹوپی اور اس کا نام نہیں ہے میرے دوستو. 24 گھنٹے کی زندگی کا نام دین ہے. یہ تو بہت بعد میں آئے گی. یہ نبی کی معاشرت ہے، یہ سب سے آخر میں آتی ہے زندگی کے اندر. شیطان یہ سب سے پہلے دکھاتا ہے. یہ کہاں سے کرے گا تو، باقی بھی چھوڑ. اللہ توفیق دے ہر ایک کو یہ رکھنے کی. ہاں، ایک دفعہ کسرا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا. میرے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، میرے لیے کچھ بڑائی. حالانکہ مسلمانوں کی فوجیں مدائن کا جو قلعہ تھا اس کے دروازوں کو کھٹکھٹا رہی تھیں. اس نے خط لکھا حضرت عمر کو. اتنا بڑا دشمن حضرت عمر کو خط لکھ رہا ہے، میرے سر میں درد رہتا ہے. آپ نے اپنے سر کی ٹوپی اس کو بھیجوا دی. وہ پہلے آپ کے سر کی ٹوپی پہنتا تھا، پھر اوپر سے تاج پہنتا تھا، تو اس کے سر میں درد نہیں ہوتا تھا. ایک دن اس نے کہا میں یہ دیکھوں تو صحیح کیا چیز ہے. اس نے ایسے ٹوپی نکالی اور اس کو ادھیڑنا شروع کیا. اس میں سے ایک پرچہ نکلا جس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے کہا ہائے ہائے، یہ کیسا دین ہے جس کے ایک جزء میں اتنی شفا ہے. جب یہ پورا کا پورا دین زندگی میں آ جائے گا تو کس قدر رحمتیں نازل ہوں گی. ہاں، ہمارا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہماری زندگی میں دین نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں اور کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، ایک دفعہ ہلکی سی چنگاری بھڑکنے کی دیر ہے، بس سب کچھ آسان ہو جائے گا. اس کے بعد یہ تو ایسے ماحول میں بیٹھتے ہیں جس ماحول میں اللہ کی بات ہی نہیں سننے کو ملتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں سننے کو ملتی. سارا دن اور رات مال 2 کی 4، 4 کی 8، 8 کی 16 کرتے 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 اللہ فرما رہے تو کیے جا الہاکم التکاثر. یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے، میں اب اتنی فیکٹری لگا لوں، میں اتنا یہ کر لوں، اب وہ کر لوں، اب میں اس طرح کر لوں. اللہ فرما رہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تو قبر میں پہنچ گیا یہ سب کچھ کرتے کرتے. کلا سوف تعلمون، اب آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلے گا تجھے.
شاید بچ جاؤں, نہیں, ثم کلا سوف تعلمون, پتہ چل کے رہے گا کہ تو نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا. ہاں یہ جو عیاشی ہے نا, مزے ہیں, وہ دیکھو میرے میں کتنی خواہشات ہیں, مجھے یہ بھی مل جائے, مجھے یہ بھی مل جائے, مجھے یہ بھی مل جائے, مجھے یہ بھی مل جائے. خواہشات کا ایک سمندر ہے. اے اللہ تو ظالم ہے یا تو ناانصاف ہے, نعوذ باللہ من ذالک, تو نے یہ ساری خواہشات میرے اندر کیوں رکھی ہیں؟ ان خواہشات کا آپ کے میرے اندر ہونا اس بات کا ثبوت ہے میرے دوستو کہ اس جہان کے بعد ایک جہان ایسا آنے والا ہے جہاں یہ ساری خواہشات پوری ہوں گی. اللہ ظالم نہیں ہے, نعوذ باللہ, اللہ ناانصاف نہیں ہے. ایک دن میں یہ سوچ رہا تھا, یا اللہ یہ اتنی گندی زمین, یہ کوڑا کرکٹ, یہ سب, یہ گند بلا, تو تھوڑی سی تو زمین خوبصورت بنا دیتا. چلو جنت نہ بناتا لیکن تھوڑی سی خوبصورت بنا دیتا کہ آنکھوں کو اچھی لگتی. پھر ایک دم خیال آیا کہ جیسے کو کہہ رہا ہو, اچھا اسی پر بائی کا گلا کاٹ رہا ہے, دوست کس پیروں کے نیچے زمین کھینچ رہا ہے, اس گندی زمین پر میں اس کو خوبصورت بنا دیتا تو ایک بھی نہ بچتا تم میں سے اس دنیا میں. ہاں, کیونکہ یہ جو عمامہ میں نے سر پہ پہنا ہے یہ 7 زمین اور 7 آسمانوں کی بادشاہت کا تاج ہے میرے دوستو. میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت کی سنت ہے, اور آپ 2 جہان کے سردار ہیں, خیر البشر ہیں, سید البشر ہیں, امام المرسلین ہیں, حبیب کبریا ہیں, خاتم المرسلین ہیں, پتہ نہیں کون کون ہیں اور کیا کیا ہیں, کہیں مزمل ہیں تو کہیں مدثر ہیں, کہیں آپ کی جان کی اللہ قرآن میں قسم کھا رہا ہے, کہیں آپ کو ساری انسانیت کے لیے رحمت پکار رہا ہے. ہاں, کیا کیا مناقبات بیان کیے جائیں ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ برمنگھم کا قصہ سناؤں آپ کو, یہ ٹورانٹو میں بھی ہوتا ہوگا, ویسے ادھر بھی اپنے ہی ہیں, ادھر بھی اپنے ہی ہیں. وہ ہمارا وقت لگ رہا تھا, میں اور سعید ایک جماعت میں ہم وقت لگا رہے تھے, 2006 کی بات ہے, ہم دونوں کا وقت لگ رہا تھا. تو وہ ایک برمنگھم جب پہنچے تو برمنگھم کے ایک ساتھی آئے ہمارے پاس, جنید بھائی, وہ ہماری مسجد میں آپ لوگ آئیے اپنی جماعت لے کر, ہمارے علاقے میں ایک بھی گورا نہیں رہتا. میں نے کہا یار ان کے ملک میں رہتے ہوئے ہاؤ ڈیڈ یو مینیج دس؟ ہاں, کہا جی کوئی مسئلہ نہیں, ہماری برادری کے 20-22 خاندان گئے, وہ سب کے سب بھاگ گئے. ٹورانٹو میں بھی ہوتا ہوگا ایسے. انہوں نے مجھے بڑے علاقے دکھائے مسساگا میں, جی ادھر ایک بھی گورا نہیں رہتا. میں کہتا ہوں یہ وہی برمنگھم والا سسٹم ہے. ہاں جی, 20-22 بندے برادری کے موو کیے ایک جگہ پہ, سارے گورے بھاگ گئے. میں نے کہا بھائی ہونا تو اس کے برعکس چاہیے تھا, ہونا تو اس کے برعکس چاہیے تھا کہ تم جب کسی ایریا میں موو کیے تو گورے کہتے ہو یار زبردست, یہ دیکھو مسلمان آ گئے ہیں, یار ان کے ہمسائے بنو. یہ بڑے اچھے اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں, ان کے بڑے اچھے معاملات والے ہوتے ہیں, بڑے تمیزدار لوگ ہوتے ہیں, اپنے ہمسائے کا بڑا خیال کرتے ہیں. اپنی بیویوں سے کہتے ہیں کہ ان کی بیویوں سے تعلق بناؤ, ان کی بیویاں بڑی وفادار ہوتی ہیں شوہر کی. اور اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ ان کے بچوں سے تعلق بناؤ, ان کے بچے بڑے فرما بردار ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے. ہاں, اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والے آئے ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. انہیں کیا پڑی کہ یہ مسلمان ہے غیر مسلم.